السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں عفیفہ مریم۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امید ہے ٹرائیکا پلس سے بین الاقوامی ڈائیلاگ آگے بڑھے گا، ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانیں قربان کی۔ پاکستان نے OIC کمیشن کے ساتھ دورہ آزاد کشمیر میں ہر طرح کا تعاون کیا۔ دورے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستان کو 4 ارب 27 کروڑ ڈالر قرض ملنے کا امکان۔ IMF سے 2 ارب 77 کروڑ ڈالر، عالمی بینک سے 1 ارب ڈالر اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے 50 کروڑ ڈالر قرض ملے گا۔ IMF سے 23 اگست اور عالمی بینک سے اگست کے آخری ہفتے قرض ملے گا۔ وزارت خزانہ۔ پاکستان کو عالمی اداروں سے قرض آسان شرائط پر مل رہا ہے۔ جہانگیر ترین کی ملوں کو چینی فروخت کی مشروط اجازت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ نے JK اور JDW ملز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا۔ وفاقی وکیل۔ سپریم کورٹ شوگر ملز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا ہائی کورٹ کا عبوری حکم کل عدم قرار دے۔ لاہور میں یوم آزادی پر قانون ہاتھ میں لینے والوں کے لیے سخت ایکشن کا فیصلہ۔ ہوائی فائرنگ، لاؤڈ سپیکر کا استعمال اور ون ویلنگ پر سخت ایکشن ہوگا۔ DIG آپریشن ساجد کیانی۔ ہلڑ بازی ون ویلنگ روکنے کے لیے 45 مقامات پر ناکہ بندی کی جائے گی۔ پولیس کے 2000 سے زائد افسران و اہلکار تعینات ہوں گے۔ کراچی میں یوم آزادی پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی ناکام۔ ملک دشمن تنظیم کے 2 ملزمان گرفتار۔ دہشت گردی کی خفیہ اطلاع پر وفاقی انٹیلیجنس ایجنسی اور ملیر پولیس کی گلشن حدید کے علاقے جوکشو گوٹ میں کارروائی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 دستی بم برآمد۔ ملزمان کا تعلق سندھ کی ویژن آرمی سے ہے۔ سندھ حکومت کا خواجہ سراؤ کے لیے کورونا ویکسینیشن کے انتظامات۔ ویکسینیشن کے لیے خواجہ سراؤ کے لیے الگ کاؤنٹرز بنائے جائیں۔ ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی کا تمام ضلعی صحت کے افسران کو خط۔ جن علاقوں میں خواجہ سراؤ رہتے ہیں وہاں موبائل یونٹ بھیجے جائیں۔ حکومت کا یوم عاشورہ پر 2 چھٹیوں کا اعلان۔ یوم عاشورہ 9 اور 10 محرم الحرام کے موقع پر 18 اور 19 اگست کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ امریکی ریجن مڈ ویسٹ میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش، بجلی کا نظام درہم برہم۔ طوفانی بارش کے باعث سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں جبکہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بارش کے بعد شدید گرم موسم اور حبس کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شہری بجلی نہ ہونے کے سبب گرمی سے بے حال۔ پاکستانی کوہ پیماؤں کی 12 رکنی ٹیم نے مشہور پہاڑ پاسو کون سر کر لیا۔ تمام کوہ پیما گلگت کے علاقے شمشال سے تعلق رکھتے ہیں۔ گروپ لیڈر عبدل جوشی کے مطابق 6106 میٹر بلند پہاڑ کو پہلی بار سر کیا گیا ہے۔ یہ مشن یوم پاکستان سے منسوب کیا گیا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔